اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جسے عام طور پہ آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، اس کی ہم تفسیر کر رہے تھے، اور اس میں چونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ احادیث شریف کے مطابق قرآن مجید کی سب سے جو بڑی آیت ہے، سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ جو سید یعنی سردار تمام آیتوں کی، وہ آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے حدیث شریف کے مطابق۔ تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے بارے میں اس آیت کے اندر بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس آیت کی جو تفسیر ہے نا، وہ صرف ہم نے کہا تھا کہ اس کا آیت کا ہم صرف ترجمہ نہیں کریں گے، ترجمہ اکثر لوگوں کو آتا ہوگا، ہم اس کی تفسیر کریں گے صحیح طرح، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایسی آیت نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ کا جو سبب نزول ہے یا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ یہ صرف ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت سارے اس کے اندر مسائل چھپے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں، علوم کے خزانے اس کے اندر چھپے ہیں۔ اس لیے پچھلی دفعہ جب ہم نے اس کی تفسیر شروع کی تھی تو ہم صرف اتنی اللہ لا الہ الا ہو، صرف اس کی ہم تفسیر کر سکے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہم صرف اس کی تفسیر کر سکے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ پورے 40 منٹ کے اندر لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے ہم نے دیکھا تھا، کہ اللہ جو لفظ ہے الہ سے نکلا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے، ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور الہ کی پھر ہم نے تفسیر کی تھی پوری قرآن، تفسیر قرآن بالقرآن ہم نے کی تھی، تفسیر قرآن بالحدیث ہم نے کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا مختصراً کہ الہ وہ ذات، الہ کا مطلب معبود نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ غلطی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ الہ کا مطلب معبود جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ معبود جس کی عبادت کی جائے، تو اس کا مطلب ہے جب آدم تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو آدم بھی موجود تھی نا، جب کوئی بھی نہیں تھا اللہ تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ موجود ہوگا، تو اللہ کی ذات عدم میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں، تو اس لیے الہ کا مطلب معبود غلط ہو جاتا ہے۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کا استحقاق ہے کہ ایکسکلوزیولی اسی ذات کا حق ہے کہ عبادت کی جائے، کسی اور کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ چیز ہم نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی۔ تو آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں الحی القیوم، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کوشش کریں گے ہم یہاں تک اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی استحقاق عبادت ہے ہی نہیں، الحی القیوم۔ اب ان الفاظ کی ہم تشریح، یہ لفظ جو ہے نا الحی، یاد ہے کہ حی کے اوپر بھی الف لام ہے، ٹھیک؟ الف لام ہوتا ہے کسی کامن ناؤن کو، یعنی اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے، کسی عام نام کو خاص بنانے کے لیے، ٹھیک؟ تو حی کے ساتھ الف لاگے، قیوم کے ساتھ بھی الف لاگے، الف لام القیوم، یعنی حی، اللہ نے یہی کہا کہ حی قیوم، ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ نے کہا الحی القیوم۔ اب اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں چھپی ہیں۔ پہلے لفظ حی کا مطلب ہوتا ہے ایسا زندہ، لفظی مطلب۔ حی، آپ نے لفظ حیات سنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ حیات کا مطلب کیا ہوتی ہے؟ زندگی۔ تو حی کا مطلب ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز جس کے اندر زندگی کی علامت ہو، اسے کہتے ہیں یہ حی ہے، یہ زندہ ہے، جس طرح آرگنزم کہتے ہیں آپ انگلش کے اندر، آرگنزم جاندار،
وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہو، جس کے اندر لائف، جس چیز کے اندر لائف موجود ہو، زندگی موجود ہو، اس کو حی کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو حی کیوں کہا گیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر لفظ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر حی کیوں کہا گیا ہے؟ زندہ تو آپ بھی ہیں، زندہ تو اور بھی ہیں، زندہ تو فرشتے بھی ہیں، تو اللہ کو حی کیوں کہا گیا ہے؟ تو پہلے یاد رکھیے کہ اللہ کو صرف حی نہیں کہا گیا، ایک تو الحی کہا گیا۔ جب الف لام لگ گیا تو معرفہ ہو گیا، اور اس کا مطلب اب یہ ہو گیا ہے کہ حی، کہ وہ ذات جس کی زندگی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے لا اول الذی لا اول لہ بحد، اس کا کوئی اول نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جس طرح ہماری جو ہے کہ فرض کریں میں کہتا ہوں میں 1977 میں پیدا ہوا، یا کوئی اور بندہ 1980 کے اندر پیدا ہو گیا، اس سے پہلے اگر پوچھا جائے کہ ظفر تھا یا اس سے پہلے تیمور بھائی تھے یا کوئی اور تھا، تو اس کا جواب ہوگا نہیں، یہ آدم تھا، ہماری ذات کا آدم تھا۔ اس کا مطلب ہے ہماری ذات کی ایک ابتدا ہے۔ اسی طرح جب ہم مر جائیں گے تو جب کل من علیہا فان، ہر کسی نے مرنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ تعالیٰ کی صرف ذات باقی رہ جائے گی، یہاں تک کہ جب حساب کتاب قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو موت کے فرشتے سے کہیں گے اور باقی فرشتوں کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی، اور سب سے آخر میں جو ملک الموت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر موت طاری کر دیں گے اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کے اندر جب اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ عرش تھی، نہ کرسی تھی، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ مخلوقات تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے وہ ازل سے ہے۔ اس صفت کو کہتے ہیں کسی چیز، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا ازل سے ہونا، اس کا مطلب اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ قدیم ہے۔ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ازل سے ہے، اور اگر کوئی چیز قدیم نہ ہو، ازل سے نہ ہو، جس طرح ہماری ڈیٹ آف برتھ ہے، اسے حادث کہتے ہیں۔ حادث یعنی وہ اس کا وقوع پذیر ہوا، ہماری زندگی وقوع پذیر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں نا، یہ میں نے کہا عقیدے کی بات سمجھا دوں آپ کو، عقیدے میں یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، آپ کہیں گے کہ اللہ زندہ ہے، لوگ بھی زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ فرق یہ ہے، مخلوق میں اور خالق میں فرق یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں وہ قدیم ہے، اور ہماری جتنی بھی صفتیں ہیں، باقی مخلوق ہے، اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں، اس کا وجود ہے، وہ حادث ہے۔ تو یہ قدیم اور حادث کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ الحی، کہ وہ ویسی ذات ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ تھی، اور پھر یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس وقت موجود ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ اس کا مطلب ہے ولا آخر لہو بے امد، اور اس لیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن معذرت میں ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے نا، کہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، اور ابد تک اور ہمیشہ تک رہے گا۔ بلکہ ابد بھی ایک لفظ ہے، ابد بھی، اور کوئی بھی جو لفظ ہے وہ مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کوئی ابتدا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ الحی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حیات دائمی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت الکرسی کے اندر آپ کہیں گے یہ لفظ تو بڑی عام سی بات ہے، سب کو پتہ ہے، آیت الکرسی کے اندر یہ کیوں آیا ہے؟ آپ یاد رکھیے جب آیت الکرسی نازل ہوئی
تو عرب کے اندر سارا شرک پھیلا ہوا تھا، مشرکین وغیرہ موجود تھے، اور مشرکین کا آپ کو پتہ ہے مشرکین جو ہے کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی. یا اس زمانے کے اہل یونان کس کی پیرا کرتے تھے؟ بتوں وغیرہ کی یا دیویوں کی، یا اس طرح کر کے. اور وہ سارے جمادات تھے. کیا تھے؟ جمادات. یعنی وہ بت ان کو خود تراشتے تھے، وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو وہ الہ کہتے تھے. ان کو کیا کہتے تھے؟ کہ یہ ہمارے الہ ہیں. اب ان کے اس عقیدے کا ابطال کرنے کے لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ جو بت ہیں یہ الہ ہیں تمہارے. تو یاد رکھو اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ استحقاق عبادت، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ استحقاق عبادت کا کسی اور کا ہے ہی نہیں. اور آگے وجوہات بتا دی. الحی، تم جن کی پوجا کرتے ہو اے مشرکین مکہ یا باقی اس طرح کی اقوام، یہ تو ایسے ہیں جو کہ خود حرکت نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. نفع نقصان انہیں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہو تم خود رکھتے ہو، ٹھیک ہے. اگر ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو تم ان کو ریپیئر کرتے ہو، ٹھیک، اور کوئی ان کو گرا دے تم ان کو خود کھڑا کرتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، یہ اس کا استحقاق ہے کہ صرف وہ الہ ہو، کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، کسی اور کا استحقاق نہیں ہے، یہ بتوں کا استحقاق نہیں ہے. اس لیے جتنی بھی تخلیق ہے، جتنی بھی تخلیق ہے، چیزوں کو تخلیق کرنا، آگے چیزوں کی تدبیر کرنا، کہ زمین و آسمان بنانا پھر ان کو چلانا، تو ایسی جمادات جو ہیں بت وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ ان آیات کو نازل، ان کا جو سبب نزول تھا وہ کیا تھا. آیات کا الحی کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسرا القیوم، دوسرا لفظ قیوم. قیوم قائم کے اندر قائم ہوتا ہے وہ جو قائم رہنے والا، یعنی جو سسٹین کرتا ہے، اس کو قائم کہتے ہیں. اور قائم کے اندر جو مبالغے کا سیغہ ہے وہ قیوم ہے، ٹھیک، لفظ قیوم. اور جو لفظ قیوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں اور اس کے دونوں مطلب ٹھیک ہے. قیوم کا مطلب ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یعنی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قائم رہنے والی ہے. یعنی دیکھیں ایک زندہ وہ ہوتا ہے جو فنا ہو جاتا ہے، الحی، ایک زندہ وہ ہوتا ہے جو فنا ہو جاتا ہے. کل من علیہا فان، کہ زمین کے اوپر جو بھی ہے اس نے فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کا جو تمہارا رب جو ہے وہ ذو الجلال والاکرام، وہ جو ہے وہ باقی رہے گا. تو ہم جو زندہ ہیں ہم باقی رہنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو باقی رہنے والی ہے. قیوم یعنی وہ جو کہ قائم ہے، قائم رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو قیوم کہا گیا. ایک ٹھیک. اچھا، دوسری اس کا مطلب مفہوم یہ بھی ہے کہ قیوم کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات جو کہ باقی ہر چیز کو سسٹین کرتی ہے، جو باقی ہر چیز کو قائم رکھتی ہے. یعنی زمین و آسمان ان کو قائم رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہماری زندگیوں کو قائم رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کا تمام کا رزق جو ہے، ان کو تمام رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کے جو کہ سنگل سیل جنہیں کہتے ہیں، ایک خلیے پہ مشتمل ہوتے، ان سے لے کے انسان اور بڑے بڑے جتنے بھی جانور ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں سمندروں کے، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ ہزاروں کلو گرام کی اور اس طرح کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزانہ کتنی خوراک کھاتی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوراک دیتا ہے. تو یہ قائم رکھنے والا جو ہے، زمین و آسمان کا نظام جو ہے اس کو قائم رکھنے والا. آپ آج کل مختلف قسم کی جتنی بھی ایک اسٹرانومی کی جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے، جتنی بھی اسپیس سائنس کی، آپ دیکھیں اسپیس کے بارے میں آپ کو کتنے بڑے بڑے سیارے زمین کے اندر خلا کے اندر موجود ہیں، سولر سسٹم موجود ہے ڈفرنٹ ٹائپس کے، گلیکسیز موجود ہے ڈفرنٹ ٹائپس کی، اور وہ جتنے بھی ہیں وہ کتنی ان کی طاقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بیلنس کیا ہوا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا
اس وقت جو ہے اس وقت تک کوئی چیز فنا نہیں ہوگی. اب زمین دیکھے آپ نے کوئی رسیوں سے نہیں باندھ کے رکھی, یا چھوٹا سا ایک پل بناتے ہیں, آپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اس پل کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہے اس کو اس طرح فکس کیا ہے کہ زمین سے اس کا مناسب فاصلہ رکھا ہے. یہ تھوڑی سی اگر زمین کی پوزیشن اپنی جگہ سے سورج کا فاصلہ اگر اس کا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو ہم سردی سے مر جائیں, تھوڑا سا کم ہو تو ہم گرمی سے مر جائیں. اس کو ایک خاص فاصلے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے, اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر زندگی کو قائم رکھ سکے. باقی ستارے دیکھ لیں, تلاش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ستارہ مل نہیں سکا جس کے اوپر زندگی جو ہے وہ ہو. مریخ یا باقی زمین کے آگے بھی یہ ستارے ہیں, کچھ ٹھنڈے بہت زیادہ ہیں, کچھ گرم بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو سسٹین کیا ہوا ہے. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ قیوم کی صفت ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو اللہ قائم رکھنے والا ہے. ٹھیک, اب اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ ایک چیز کے بارے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ. دیکھیں اس کے بارے میں عقیدے کی بہت ساری باتیں ہیں تو میں ساتھ بیان کر رہا جاؤں کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو قائم رکھنے والی تو ہے اپنی تدبیر سے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قیوم تو ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات قائم ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں تدبیر سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تدبیر کر دی. اسے آٹومیشن کہتے ہیں کہ آٹومیٹڈ سسٹم. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور سورج ان کی ایک پوزیشن قائم کر دی, ایک آٹومیٹڈ نظام کر لیا, اور اب وہ آٹومیٹڈ نظام خود چل رہا ہے. یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے قائم ہے. یہ عقیدہ تھا معتزلہ کا, یاد رکھیے گا. اور یہ عقیدہ غلط ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بنا دی, اور اب جو ہے ان کو قائم رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر وہ ایک جو چیز رکھ دی گئی ہے اس کی وجہ سے قائم ہے. یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ غلط ہے, اس لیے کہ اور جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے, میں وہ آیت ڈھونڈ لوں کیونکہ وہ کہ اللہ تعالیٰ کے زمین کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے, کہ زمین کو جو قائم رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو قائم رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو قائم نہ رکھے تو بالکل یہ جو ہے یہ بالکل یہ فنا ہو جائیں. اور یہ ان کی دیکھیں یہ آیت ہے سورۃ الفاتر کی, ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یمسکو تھامے ہوئے ہے السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو, کس بات سے, ان تزولا کہ وہ گر نہ پڑے. کہ یمسکو جو ہوتا ہے یہ جیسے مضارع کا صیغہ, یہ عقیدے کی بات ہے. میں نے کہا یہ معتزلہ والا جو ہے نا اس کی نفی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے, اب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قیوم ہے صرف تدبیر سے. یہ نہیں, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی موجودگی سے بھی ان تمام چیزوں کے اوپر قیوم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برابر کنٹرول کر رہا ہے کہ ان اللہ یمسکو, یہ مضارع کا صیغہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے اور تھامے رہے گا. مضارع کے اندر آپ کو پتہ ہے پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور فیوچر بھی ہوتا ہے, حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی ہوتا ہے. کہ ان اللہ یمسکو, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھامے ہوئے ہے اور تھامے رہے گا السماوات آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, ان تزولا کہ وہ گر نہ پڑے, یعنی ادھر ادھر ہونا جائے اپنی جگہ سے, زوال پذیر نہ ہو, جس کام میں لگے ہیں اس سے ہٹ نہ جائے. ولا انزالتا اور فرض محال, لیٹ سپوز ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان جو ہے یہ ادھر ادھر جائے. وانزالتا ان امسکہما من احد الا من بعد, اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے, مطلب قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو یہ ہر چیز جو ہے وہ ظاہر کس کی پوزیشن چینج ہو جائے گی, نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اس وقت اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ کے بعد ان امسکہما من احد من بعد, اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہیں تھامنے والا کوئی نہیں ہے, انہیں قائم رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس سے یاد رکھیے گا, جس سے یہ تدبیر آپ آج کل اسپیس سائنس کی یہ جتنی بھی آج کل اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جس کا ایک مقصد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے, کسی حادثے کی وجہ سے زمین تباہ ہو جائے, یعنی وہ ایک قیامت کا, انہیں ایک سائنٹیفکلی بھی ان کو یہ پتا ہے نا کہ قیامت کا دن ہوگا, یہ زمین ختم ہوگی. اگر زمین تباہ ہو جائے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسا سیارہ مل جائے جو کہ یہاں سے بھاگ کے وہاں آباد ہو سکے. سمجھے میری بات, یاد رکھیے گا یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا.
اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہ جب زمین تباہ ہوگی قیامت کے قریب جو بھی ہوگا، اس وقت صرف زمین نہیں ہوگی، یہ سارا اللہ تعالیٰ سسٹم لپیٹ دے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا 30ویں پارے کے اندر جگہ جگہ اذا الشمس کوورت فاذا النجوم انکدرت، کہ جب سورج جو ہے اس کی روشنی کم ہو جائے گی، سیارے مرجھا جائیں گے، تو یہ پورے سسٹم کے اوپر ہوگا۔ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں سے بھاگ کے کہیں اور چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بھی ہوگی کہ دوسری بات میں آپ کو ضروری بتا رہا تھا کہ میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن بہرحال چیز جو ہے میں نے بتا دی کہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ یہاں اگر یہ سسٹم لپیٹا جانے لگے تو انسان کہیں اور، جس طرح سورۃ الرحمن کے اندر ہے کہ یا معشر الجن والانس، کہ اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم زمین و آسمان کی جو حدیں ہیں ان سے نکل بھاگو، ان سے باہر نکل جاؤ، فانفذوا، تو یہ کر کے دیکھ لو، کوشش کر کے دیکھ لو، لا تنفذون الا بسلطان، تم بغیر طاقت کے ان سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مطلب یہ کہ تمہارے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ تم اس سے نکل سکو۔ یہی نہیں، وہی بات جس طرح میں نے کہا، یہ ایک ضمن بات بتا دوں کہ یہ عقیدہ جو ایک لبرل سائنس کا ایک عقیدہ ہے کہ زمین فنا ہونے لگے گی تو ہم کسی اور سیارے میں چلے جائیں گے، جس کے لیے اسپیس سائنس پہ انویسٹ کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد، سارے میں مقاصد اس طرح کے نہیں ہے، ایک یہ بھی ہے، یاد رکھیے گا یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ جب یہ نظام لپیٹا جائے گا تو پھر یہ اس طرح لپیٹا، جب یہ اس طرح لپیٹا جائے گا تو پھر یہ نہیں کہ یہاں سے بھاگ کے کہیں کوئی اور آ جائے۔ تو یہ تو ایک بات تھی کہ الحی، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ زندہ ہے، القیوم ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو اس سے ریلیٹڈ یہ جو لفظ دونوں صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، الحی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ازل سے ابد زندگی والی بھی ہے، اور قیوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر اور اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز جو ہے زمین و آسمان کی، اس کو اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قائم ہے۔ تو یہ لفظ ان دونوں لفظوں کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اذا اصبحتی، کہ جب تم صبح کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتِ، اور جب تم شام کرو، یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت، تو تقولی، تو تم یہ کہا کرو یا حی یا قیوم، اے حی اے قیوم، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکار کے ان الفاظ سے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، کہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتی ہوں، اصلح لی شانی کلہ، کہ میرے تمام جو کام ہیں ان کی اصلاح کر دے، ان کو ٹھیک کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکتے میں بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیوں نہ کر کہ ان النفس، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے نفس کو بری الذمہ نہیں کہتا، مبرہ نہیں کہتا، کہ ان النفس، بے شک جو نفس ہے، لا امارۃ بالسوء، کہ نفس تو حکم ہی برائی کا دیتا ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے دیا ہے کہ نفس تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہو، کسی کا بھی ہو، نفس تو برائی کا حکم دیتے ہیں، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پہ اللہ تعالیٰ رحم، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ تو کسی نے یہ جسارت کر کے پوچھ لیا، علم کی بات تھی، پوچھنی تھی، لیکن مطلب ہے کہ اب مقصد کوئی جسارت نہیں تھا، بلکہ ہم لفظ یوز کرتے جسارت کر کے پوچھ لیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کی ذات کو ایک خاص پروٹیکشن دیتا ہے شیطان سے، تو اس لیے رسول اللہ نے یہ ایک دعا سکھائی اپنی بیٹی کو، اور یہ امت کے لیے بھی ہے کہ بندہ یہ دعا کرے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا حدیث شریف کو۔ اس کے علاوہ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر، امام حاکم کی
ایک کتاب تھی مستدرک، اور انہوں نے وہ کتاب اس لیے لکھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو شرائط لکھی تھی نا اپنی بخاری اور مسلم کتاب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب کے لیے، کہ ان شرائط پہ ہم حدیثیں جمع کریں گے، انہیں کافی حدیثیں جمع کی، لیکن کچھ حدیثیں جو ان کی اپنی شرائط پہ تھیں وہ اس میں شامل نہیں کر سکے۔ تو امام حاکم نے مستدرک لکھی کہ وہ حدیثیں جو کہ مستدرک علی الصحیحین، کہ ان بخاری اور مسلم جو ہے ان دونوں کی شرطوں پہ جو حدیثیں بخاری اور مسلم سے رہ گئی تھی وہ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر لکھی۔ تو اس مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابن مسعود فرماتے ہیں کانا اذا نازل به ہم او غم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی غم وغیرہ ہوتا تھا، تکلیف اور غم وغیرہ ہوتی تھی، قال صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی جو یہ حدیث بھی ابن مسعود سے، یہ بھی مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے اور یہ ترمذی کے اندر بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی، یعنی مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا لفظ الحی القیوم، اس کے علاوہ آگے جو لفظ ہے وہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا نہیں، تاخذ اخذ ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا، کسی چیز کے اوپر غلبہ حاصل کرنا، کسی چیز کو ڈومینیٹ کرنا۔ لا تاخذہ، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، یا ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لا تاخذہ یعنی اس اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں چھاتی، اس کو نہیں آتی، اس کو ڈومینیٹ نہیں کرتی، اس کے اوپر غالب نہیں آتی۔ سینہ، نہ سینہ، ولا نوم اور نہ نوم۔ اب سینہ اور نوم دو لفظ ہے، ٹھیک، اور سینہ عام طور پہ آپ کی اردو کے جسے ہم اونگ کہتے ہیں نا، اونگ، وہ ہے سینہ، اور نوم کہتے ہیں نیند کو۔ اور ان دونوں کے اندر جو ایک ادنا سا جو فرق ہے وہ یہ ہے، عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ سینہ وہ ہے، جسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو ابھی نیند نہیں آئی ہوتی، لیکن نیند سے پہلے کی ایک صورتحال ہوتی ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ غافل تو نہیں ہوتا اپنے آپ سے، لیکن اس کے جسم کے اندر ایک فطور اور ڈھیلا پن چھا جاتا ہے۔ وہ جو فطور اور ڈھیلا پن ہوتا ہے لیکن بندہ اپنے ارد گرد سے غافل نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں سینہ۔ یہ عربی کے اندر اس کی صحیح مفہوم ہے کہ اس کے اندر انسان کا جو ہے وہ آنکھ کے اندر تو نیند ہوتی ہے، لیکن انسان کا دل اور انسان کا جو پورا جو ہے نا اپنا حواس، اس کے اندر نیند نہیں چھائی ہوتی۔ نیند کا تعلق ابھی آنکھ تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور طبیعت کے اندر ڈھیلا پن ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن بندہ اس کے اندر اپنے حواس نہیں کھوتا۔ حواس پھر بھی جو ہے وہ انسان کے صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس سے اگلا پھر درجہ ہے نوم، کہ جب یہ سینہ سے اگلی سٹیج آتی ہے جس کے انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، اور نیند جو ہے وہ آپ کے سارے جو آرگنز اور سسٹمز ہیں ان کے اوپر بھی آ جاتی ہے، یعنی اس کو بھی سستی آ جاتی ہے، اور انسان اپنے ماحول سے اب غافل ہو جاتا ہے۔ اس وقت آ کے انسان سے کوئی چیز دے جائے یا لے جائے تو اس وقت انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض کر لے سو رہا تھا اور اس کی سونے کی حالت کے اندر کوئی بندہ اس کے پاس آیا اور اسے کچھ دے دیا، اس کے فرض کریں پیسے دینے تھے، سونے کی حالت کے اندر آیا اور اس کو دے دیے، وہ سو رہا تھا۔ یہ فقہ کا بڑا مشہور مسئلہ ہے۔ تو وہ بعد میں، اور اس بندے کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے مجھے دیا ہے، کہ چیزیں پڑی تھی اس کے اندر رکھ کے چلا گیا۔ اب بعد میں اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تم سو رہے تھے تو میں اس وقت دے گیا تھا، اور وہ بندہ کہے کہ تم نے مجھے نہیں دیا، تو وہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ بندہ سونے کی حالت کے اندر۔ تو یہ وہ حالت ہے جس کے اندر بندہ پھر نوم، وہ حالت ہے جس کے اندر سینہ سے آگے بڑھ کے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ اونگ چھاتی ہے اور یا نیند چھاتی ہے۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ اب یہ اس لیے کہا گیا، دیکھیے کہ جو ذات زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے نا، اور
جو دیکھیں جس اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور قیوم بھی ہے ان تمام کا نظام ہر وقت سنبھال رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو اپنے پیچھے آیت پڑھی کی کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور کہ وہ کہیں گر نہ پڑے, اور اگر یہ دونوں گر پڑیں یعنی اگر یہ دونوں اپنا کام چھوڑ دیں, تباہ و برباد ہونے لگیں, اپنی جگہ سے ہل جائیں, تو انہیں تھامنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب یہ بات موجود ہے تو اب اگر کوئی ایسی ذات ہو زمین و آسمان کو تھامنے والی جس کو اونگ آتی ہو, دیکھیں نا اونگ آئے تو ہوتا ہے اس طرح, اونگ کے اندر ایک بندہ ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہے, اونگ آئی ہے گر گئی ہے, نیند آئی ہے گر گئی ہے, ٹھیک ہے. تو جب اونگ یا نیند آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے کسی ذات کے اوپر اونگ یا نیند آئے, یہ پوائنٹ سمجھیے گا, تو اس کے اوپر یاد رکھیے گا اس کی قدرت, اس کی اتھارٹی کسی چیز کے اوپر یہ کمپرومائز ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, اس کے اندر عیب آتا ہے, خلل آتا ہے اس کے اندر. دوسرا اس کا جو علم ہے اس کے اندر خلل آتا ہے, ٹھیک. تو اگر یاد رکھیے گا جس ذات نے زمین و آسمان بلکہ ہر چیز کو ہر وقت اس کا انتظام کرنا ہو, اس کو سنبھالے رکھنا ہو ہر وقت, اور وہ اگر وہ جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا اگر وہ ذرا بھی اس سے غفلت کرے تو زمین و آسمان جو ہے وہ قائم نہ رہ سکے. اس طرح اس کی ذات ہے. وہ ذات اگر اس کو اونگ یا نیند آنے لگے تو پھر یہ کام نہیں چل سکتا. الحی والا اور قیوم والا, سمجھ رہے میری بات. اس لیے کیٹیگوری کہا گیا کہ لا تأخذہ سینہ, کہ نہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے ولا نوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنی قدرت سے, اپنے علم سے, اپنی ذات سے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ الرٹ, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ باخبر, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اتھارٹیٹیو ہے اور اپنی چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ اس کا جو ہے اس کا مفہوم ہے. اب اس بارے میں ایک جو چیز بیان کی جاتی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام, یہ اپنے واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا لیکن اس کی صحیح بات بتا دوں, کیونکہ اس واقعے کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا, لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے یہ کہا. آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل طرح کے سوالات کرتے تھے, اور اتنے زیادہ سوالات کی آپ کو پتہ ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا وقت آیا تو طرح کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. تو انہوں نے پھر سوال کرنے شروع کیے, گائے کا رنگ کیسا ہو, گائے کام کرتی ہو نہ کرتی ہو, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے سوالات کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فذبحوها وما كانوا يفعلون, آخر میں گائے ذبح تو کر دی لیکن کرنا نہیں چاہتے تھے, ارادہ کوئی نہیں تھا. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ اور بے تک کے سوالات کرتی تھی. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب فرعون سے نکلے تھے, ابھی فرعون سے بچ کے آپ کو پتہ ہے نکلے تھے, فرعون ڈوب گیا, یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے نکل گئی. آگے جب جا رہے تھے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا یا تقدیر تھی وہاں جا رہے تھے, تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے فوراً کرے گا یا موسیٰ اجعل لنا آلہۃ کما لہ اجعل لنا الہا کما لہ آلہۃ, کہ جس طرح ان لوگوں کا معبود ہے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک اس طرح کا ایک ہمارا بت بنا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, ابھی تو فرعون سے چھوٹ کے آئے ہو اور ابھی تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو پوجنے کی بات نہیں. اس طرح کی عجیب سی بے تکی قوم تھی. تو ایک دفعہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ سوال بھی کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ کبھی سوتا بھی ہے. ٹھیک, اب دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ روایت کی ہے کہ یہ سوال موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر پیدا ہوا. ایسی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے, اور پیغمبر کی ذات کو جو ہے نا وہ ان کو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوتی ہے یا نہیں سوتی. پیغمبر کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. یہ ان کی قوم نے ان سے سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ کیا تمہارا نعوذ باللہ تمہارا رب جو ہے وہ کبھی سوتا بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ تم اس طرح کرو کہ تم
پانی کی 2 بوتلیں دی، شیشے کی 2 بوتلیں دی ہاتھ کے اندر، اور کہا کہ اے موسیٰ تم نے سونا نہیں ہے، ان دونوں کو ہاتھوں کے اندر پکڑ لو، کھڑے ہو جاؤ، سونا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک رات گزری، ایسے دونوں بوتلوں کو لے کے کھڑے ہیں، ایک رات گزری، دوسری رات گزری، تیسری رات گزری۔ موسیٰ علیہ السلام اگر ایک فرشتے کو بھیج دیا ساتھ، فرشتے کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سونے نہیں دے، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی سونے لگتے فوراً اس وقت جو ہے وہ فرشتہ جگا دیتا۔ اور جب ایک خاص وقت آیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی ہمت جواب دے گئی، تو ایسے موسیٰ علیہ السلام گرے اور بوتلیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں اور ٹوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وہی کی کہ اے موسیٰ، اگر میں سوتا ہوتا نا، زمین و آسمان جو ہیں یہ بھی اس طرح ٹوٹ جاتے جس طرح تمہارے سونے سے یہ بوتلیں ٹوٹ گئی۔ تو یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ ان تمام کسی بھی قسم کی غفلت سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ آپ کہیں کہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ میری نہیں سنے گا، ٹھیک ہے۔ اور چلے اس کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور اگلی دفعہ اس کو انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو پڑھا اور سنا ہے ہم اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔